صلی علی محمد وآل محمد۔ درار شام میں ایک آفتاب ہے زینب، درار شام میں ایک آفتاب ہے زینب، یزیدیت کے لیے انقلاب ہے زینب، یزیدیت کے لیے انقلاب ہے زینب، اگر ہو تاب تو اٹھ کے مانگ لے بیعت، اگر ہو تاب تو اٹھ کے مانگ لے بیعت، تیرے سوال کا ظالم جواب ہے زینب صلوات۔ تھی سکینہ ہماری گزر گئی، ماں بہن پھوپھیاں رو رو کے سب حال کہتے ہیں، چھوٹی سی لاش دیکھ کر سب لوگ روتے ہیں، سر پر ہے خاک دل میں قلق ہونٹوں پر فغاں، ارے چلا چلا کر سارے روتے ہیں کر کر کے یہ بیان، عباس پانی لائے ہیں اٹھو سکینہ جان، ارے کیا ہو گیا ہے آنکھوں کو تم کھولتی نہیں، ارے پانی بھی مانگتی نہیں کچھ بولتی نہیں، بیٹی کا جنازہ اٹھانے کو جلد آؤ، ارے صدقے تمہارے چھوٹا سا تابوت ایک منگاؤ، سینے پر سونے والی کو تابوت میں سلاؤ، اور میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلاؤ، اور کم سن کو لائے قبر کی بھیجو تلاش کو، اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائیں لاش کو۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دست خدا پر خاتمہ لطف خدا کا ہے، سبت نبی پر خاتمہ ظلم و جفا کا ہے، آل ابا پہ خاتمہ رنج و بلا کا ہے، زین العبا پہ خاتمہ آہو بقا کا ہے، لوشی و رو فاطمہ کے نور عین کو، ارے 40 سال روئے ہیں عابد حسین کو، دیکھا تھا تشت میں جو سرے شاہ ذی وقار، سر پیٹتے تھے حضرت سجاد نامدار، جس وقت پانی پیتے تھے روتے تھے زار زار، کہتے تھے اے پدر میں تیری پیاس کے نثار، پانی دیا نہ نبی کے نواسے کو، سینے پر چڑھ کے ذبح کیا بھوکے پیاسے کو، سر آپ کا سینہ پہ چڑھایا لعینوں نے، اونٹوں پر سب حرم کو بٹھایا لعینوں نے، بندے کو بھاری طاق پہنایا لعینوں نے، زینب کو سر برہنہ گھمایا لعینوں نے، ارے جلاد تم کو صدمے پہ صدمے دیا کیے، حضرت دعائیں بخش
بخشش امت کیا کیے سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا میلا شیخ بھئی ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے ہائے اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے ارے انتہا دے چکی میری غیبات اب تیری بے کسی کی ماری ہے ارے تو بھی سے وقت یا علی کہہ کے ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کے جولی میں دونوں اکبئی پہ کر دیے صدقہ ارے شکریہ سا کہ اپنے بیٹوں پہ میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ارے ہے میں گئی ابھی یہ لاش اکبئی ام لیلا سنبھال زینب کو کیسے لاشیں جوا اٹھائے ہوں میری نظروں سے دیکھی منظر کو کیسے لاشیں جوا اٹھائے ہوں
میری نظروں سے دیکھے منظر کو کیسے غم شیری کو سنبھالے ہوں میں سنبھالے ہوئے کہ بے کو ارے رکھے پینے کلیج پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو اے تکلم وہ شام کوفہ کا تے ہوا ہوگا کس طرح سے صفائی اما زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینہ سے یہ کہ بھئی اور ہوگا حسین کے لب پہ ام لیلا سنبھال زینب کو والغالب والغالب كل غالب مظهر الحجائب علي ابن ابو طالب صلوات صلوات الله عليهم اجمعين واهل البيت الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وفي القرآن الحميد وهو الصادق الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات آپ لوگوں کو گزارش ہے شاہ محمد ناصر اختر ابن شاہ محمد تقی اس کے اثار ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ عالم 3 مرتبہ سورہ تحقیق کی تلاوت کیجیے کم چل رہا ہے آواز کم آ رہا ہے صلوات پڑھی آزادار مومنین غلامان علی مرتضیٰ دوستدار حسین کربلا آپ لوگ صاحب عزت اور صاحب معرفت تشریف فرما میں نے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی 12ویں آیت آپ کے سامنے سرنم کلام دیا جس کا معنی اور مفہوم خدا نے فرمایا سب کچھ یعنی ہر چیز اللہ سے ہٹ کر امام کی ہاتھ میں ہے یہ اس آیت کی ترجمہ ہے یہ وہ امام نہیں ہے جو 2 رکعت نماز پڑھواتا کوئی ملا نہیں ایک کائنات کا امام ہے جیسے ہماری باڈی میں ایک قلب ایک دل کام کرتا دل جب کام کرنا چھوڑ جاتا تو باڈی ڈیڈ باڈی ہوتا ہے انسان نجس ہوتا ہے جب دل زندہ ہے تب اگر یہ ایک انسان کا دل ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں یعنی اس دل سے یہ انسان زندہ ہے پاک بھی ہے
اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، پاک دل۔ جب مرکزی جو اللہ کی طرف امام اگر اس کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا، کتنا بھی دل ہو یہ تب بھی عین نجس ہے۔ صلوات پڑھی، بڑی غور سے سننا۔ میں نے وہ آیت، وہ مسئلہ آپ کے سامنے چھیڑا جو امام کی مسئلہ ہے۔ 12 امام یہ اللہ کی طرف ہے، میں وہ امام مانتا ہی نہیں جو آپ بنائے گے، لوگوں نے بنائے، وہ ایک پتلا ہے۔ ہم کیوں؟ کتاب اللہ کی طرف سے، قانون نمائندہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب کتاب اللہ کی طرف، اناڑی لوگ یہاں کی طرف، تو الٹا ہو جائے گا۔ مثال، اگر کوئی جج کسی کورٹ میں کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، قانون آئین کا، ملک کا جج بھی ہونا بہت بڑا، جس کو خامخواہ کوئی ان پڑھ جج نہیں بنے گا۔ اگر کوئی اناڑی جج کے سیٹ پر بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ مظلوم کو پھانسی دیں گے، ظالم کو آزادی دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے۔ جب دین غلط آدمی کے ہاتھ میں لگ گیا تو پورا ٹرین الٹا ہو گیا۔ اگر امام کے ہاتھ میں سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ اپنی طریقے سے صحیح چلی جائے گی۔ صلوات پڑھی۔ اس لیے خدا نے پہلا قانون چلانے والا کعبے میں پیدا ہوا۔ ابھی قرآن ہمارے حضور پر نازل نہیں ہوا، اس کے بعد ہوا۔ اس شخصیت نے جس کا نام ہے مولا کائنات علی ابن ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر کو قرآن سنایا، سورہ مومنین۔ کیوں؟ یعنی خدا نے اس کو علم کے ساتھ پیدا کیا، قانون کے ساتھ۔ یہ قرآن یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آپ صبح شام تلاوت کریے، اللہ کا قانون ہے۔ کہاں روکنا ہے، کہاں لیفٹ جانا، کہاں رائٹ جانا، معاملات کیا ہے، ہمسائے کیا ہے، دوست کیا ہے، ہر چیز پر اس پر خدا نے قانون۔ مگر سمجھانے والی اہل بیت ہے، آپ اور ہم نہیں ہیں۔ جب ہم نے اہل بیت ہی چھوڑ دیا تو قرآن کون سمجھائے گا؟ آپ نے الٹا کیا، ہر چیز کو آپ کو الٹا نظر آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے۔ دیکھو میں ایک بہت بڑا مثال دوں گا۔ مسلمان بہت ہے، بہت فقہ کی شکل میں ہے، تو جب قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، محمد رسول اللہ ایک ہے، تو مسئلہ کیوں ہوا؟ دلیل کیوں ہوا؟ بہت لوگ سوال کر رہے ہیں آج، پڑھے لکھے لوگ، کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ کسی شاعر نے کہا جن کا خدا بہت ہے وہ ایک ہی سٹیج پر کھڑا ہے، جن کا خدا ایک ہے وہ بٹوارا ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا امام الگ الگ ہے۔ دیکھو اگر کوئی چشمہ پہنے گا لال، میں بہت قیمتی جملہ، اس کو سب لال نظر آئے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے بیچ میں چشمہ۔ اگر کوئی ہرا، اس کو ہرا نظر آئے گا۔ جو امام ہے ان لوگوں نے اگر وہ چشمہ اتارے گا تو اس کو ہر چیز حقیقت میں نظر آئے۔ یہ جو ہمارا امام ہے، امام صادق علیہ السلام، صلوات اس کی چشموں پہ، اس کی آنکھوں پر چشمہ نہیں ہے، وہ ہر چیز صحیح بتا رہا ہے۔ جن امام کو تبھی تو آپس میں ٹکر ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہرا ہے، کوئی کہتا ہے لال ہے، کوئی کہتا ہے بلیک ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ چشمہ اتارے گا سب کے سب ٹھیک نظر آئے گا۔ صلوات پڑھی۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیت۔ اے لوگوں میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اس آخرت کی طرف، مگر میں دو قیمتی اور وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف کتاب جو قانون ہے، میری طرف جو قانون چلانے والے،
कौन है? उसने फरमाया, नाम भी बताया, अवल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, कुल्लना सबके सब मोहम्मद। उनका दोनों का दामन पकड़ेगा, कभी गुमराह नहीं हो जाएगा। अगर आपने खाली कुरान पकड़ा, अहले बैत छोड़ा, गुमराह, खाली अहले बैत पढ़ा, कुरान छोड़ा, तब भी गुमराह। दोनों लाइन पकड़ा, जब दोनों आपने पकड़ा, नाटक भी सामित भी, तभी कामयाब हो जाएगा। सलवात पढ़ेगा। इसीलिए मैं फ़ख्र कर रहा हूँ इस कौम पर। ये किसी के गाल पर, किसी के सर पर थप्पड़ नहीं मारता, अपने सीने पर हाथ मारता। तब भी लोगों को जलन आता, ये क्यों? अरे हम थोड़ी आपके, हम अपने सीने पर, हम अपना ही खून निकालता, किसी का खून, तब भी जलन, ये क्यों निकालता? ये बिदत। अरे देखो, ये इंसानियत है। ये कौम अमन पसंद कौम है, क्योंकि अहले बैत के मानने वाले सीधे साधे लोग हैं। क्योंकि अहले बैत अल्लाह की तरफ नूर बनकर आया, उन लोगों ने अंधेरी दूर किया। आप लोगों ने नूरी को, यानी ये जो इस वक्त लम्ब चल रहा है, अगर ये हम आप करें, यहाँ अंधेरी हो जाएगा। ये नूर है। कोई बेवकूफ उठेगा, वरना मुझे ये पसंद नहीं, उसको पत्थर मारेगा, वो बेवकूफ नहीं तो और क्या है? क्योंकि नूर है अल्लाह की तरफ। जहाँ जहाँ ऐलान कर, ये जीत गया, ये हार गया। अब खुदा ऐलान कर रहा है, क्या? कामयाब वो है जिसने तज़किया नफ्स किया। ये नफ्स की बात, जिसने उसको हमारी नज़र में ऐलान करना, कामयाब वो है जिसकी प्रॉपर्टी 5-6 अरब नहीं, या जिसकी बेटियां बहुत खानदान नहीं, खुदा ने सब कुछ छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने आप को पाक किया, वो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। इसीलिए जो अहले बैत है वो हमको पाकीज़गी तरफ, हकीकत की तरफ ले जाता। जब अगर हमने अहले बैत का दामन पकड़ लिया, जहाँ अहले बैत जाएंगे वहाँ हमको जाना है। सलवत पढ़े। मैं एक मिसाल आपके पेश थी, उसके बाद रब्त मसाइल, बहुत बड़ी मिसाल है, अगर ये समझा जाएगा। जब मूसा अपनी जमात लेकर भाग रहा था, पीछे पीछे फिरौन अपनी लश्कर लेकर उसको कत्ल करेगा। आगे आगे चलते आगे दरियाई नील आया। उस वक्त उन लोगों ने अब कह जाएंगे, मूसा को हुक्म है, मूसा अपनी आंसू ये दरियाई पानी पर मारो। जब उसने पानी पर मारा, एक रास्ता हो गया। उन लोगों ने कहा, नहीं, हम एक दूसरे से पीछे, हमको 12 कबीला, 12, उसने उधर भी 12 मरतबा जब मारा, 12 रास्ता हो गया। मूसा आगे आगे, मूसा पीछे पीछे नहीं, बड़ी गौर से, मूसा आगे आगे, यानी इमाम बनकर ने पीछे पीछे उसका लश्कर। वो जो लश्कर वो इमाम नहीं है, वो लुटेरा है, लोफर है, जो भी हो, मगर मूसा के पीछे पीछे। बड़ी गौर से करना। खुदा फरमाता, जब मूसा का आखिरी फर्द दरियाई नील से पार आया, यानी बाहर आया, तो यहाँ फिरौन का आखिरी सवार दरियाई नील में घुस गया। मैंने हुक्म दिया, फिरौन भी गारक, लश्कर भी गारक, मूसा भी नजात, सब नजात। इस तरीके से मोमिनों में नजात देता। अब यहाँ सवाल पैदा होता, अगर मूसा सिर्फ मासूम, सिर्फ मूसा है, नबी सिर्फ मूसा है, वो न मासूम है न कुछ है, गुनाहगार है। बैन कैसे लिखे सरवर के नवाजो राकिम,
جب یہ شے کہتے تھے ٹکڑے کلیجہ بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجی سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا کھا کے مقتل میں سینہ سو گیا اکبر میرا مجھ سے غربت میں جدا ہو گیا اکبر میرا کھا کے مقتل میں سینہ سو گیا اکبر میرا مجھ سے غربت میں جدا ہو گیا اکبر میرا اب کہاں پاؤں گا یہ چاند سا چہرہ بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجے سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا آؤ امداد کرو ٹوٹ گئی میری کمر ہائے غربت میں اٹھانی ہے مجھے لاش پسے آؤ امداد کرو ٹوٹ گئی میری کمر ہائے غربت میں اٹھانی ہے مجھے لاش پسے لاشا ہاتھوں میں ہے اٹھتا نہیں لاشا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجی سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا سانسیں رکنے لگی سینے سے ابلتا ہے لہو ساتھ ہچکی کے میرا لال اگلتا ہے لہو سانسیں رکنے لگی سینے سے ابلتا ہے لہو ساتھ ہچکی کے میرا لال اگلتا ہے لہو کیا خبر تھی کہ اٹھاؤں گا یہ صدمہ بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا گونجی سرور کی صدا لٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بابا جس سے دل میں نہ کبھی آیا بچھڑنے کا خیال چاند بھی دیکھ کے ہوتا ہے خجل جس کا جمال جس سے دل میں نہ کبھی آیا بچھڑنے کا خیال چاند بھی دیکھ کے ہوتا ہے خجل جس کا جمال اب میرے کاندھوں پہ ہے اس کا جنازہ بابا چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ
تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں ٹوٹا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا، تجھ سے ڈھارس کی بڑی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بے رضا ہم کو ملی، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہ ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تمہیں اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے، تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچی دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، آئے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں، تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی، تو نہ